बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गजा में जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर सदर ट्रंप के 20 नुकाती प्लान पर हमास ने जुज़वी तौर पर आमादगी जाहिर की है और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे अहम नुकात पर हमास रजामंद है। और जैसे ही हमास की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसके बाद कतर, मिस्र और अमेरिका में राब्ते तेज़ हो गए हैं और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें हो रही हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने गुज़श्ता 24 घंटे में जो गज़ा पर हमले किए हैं उसमें 65 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तो जो दुनिया की तरफ से जो पहला मुतालबा है वो यही है कि इसराइल गज़ा पर हमले बंद करे, लेकिन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए जो मुआहदा होने जा रहा है उसके नुकात क्या है, कुछ उस पर एक नज़र डालते हैं जनाब। जो गज़ा है वो दहशतगर्दी से पाक होगा और पड़ोसियों के लिए ख़तरा नहीं होगा। गज़ा के लोगों के लिए दोबारा से तामीर किया जाएगा। तमाम कैदियों की वापसी के बाद हमास के अरकान को आम माफ़ी दी जाएगी। मुआहदे की मंजूरी के बाद फौरी गज़ा की पट्टी में मुकम्मल इमदाद भेजी जाएगी। गज़ा पर टेक्नोक्रेटिक गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी के तहत अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन को तरजीही टैरिफ और रसाई के साथ कायम किया जाएगा। किसी को भी गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गज़ा की हुक्मरानी में बराह रास्त या किसी भी शक्ल में हमास का कोई किरदार नहीं होगा और इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा या इल्हाक नहीं करेगा। हमास का कहना है कि वह हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगी, लेकिन जो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का किरदार था, हमास ने उस मुजवज़ा किरदार को मुस्तरद कर दिया है। तो इस पे अब आलमी बरादरी की तरफ से भी इसका खैर मकदम किया जा रहा है। हमास के का जो रद्द-ए-अमल है उस पर सदर ट्रंप ने भी जो है उसको बहुत मस्बत पेशरफ्त करार दिया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका बयान आया है कि ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, हम गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के करीब हैं। कतर ने खैर मकदम किया है, मिस्र ने खैर मकदम किया है और हमास का अमरीका में मनसूबा तस्लीम करना बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त है। और जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, वो कहते हैं जी कि तमाम फ़रीक़ैन गज़ा में जंग ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएँ और जर्मन चांसलर को ये 2 साल के बाद अमन के लिए बेहतरीन मौका नज़र आ रहा है। और फ्रांसीसी सदर कहते हैं जी कि अब अमन की जानिब फ़ैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। ये वो तमाम सफारती जो महाज है उसकी बड़ी कामयाबी है जिस पे हमास ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन अगर जो नेतन्याहू की पॉलिसी रही है माजी में भी कि बार बार वो इस तरह के पूरे प्रोसेस को डीरेल करते थे, तो क्या अब इस मौके से फ़ायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे और मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाएंगे? हमास ने जब तक इसराइल जो है वो हमले ख़त्म नहीं करता और कब्ज़ा अपना ख़त्म नहीं करता तब तक उन्होंने हथियार नहीं फेंकने इसका उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे अब देखते हैं कि जो इस वक्त कतर, मिस्र, अमेरिका जो सालसी की कोशिशें कर रहे थे, जो हमास से राब्ते में थे, जो इसराइल के साथ राब्ते में हैं, सदर ट्रंप बिलखुसूस, उसके बाद अब क्या मुआहदा जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार करता है, कौन से नुकात पे हतमी रजामंदी ज़ाहिर होती है हमास की जानिब से भी और इसराइल भी ऑन बोर्ड आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी जो एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान के अंदर के हालात की अगर बात करें तो उनका वफाकी हुकूमत की जो सालसी कमेटी गई थी, मुज़ाकराती कमेटी, उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं, वहाँ पर भी एक मुआहदा हो गया है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए हैं, मामूल पर आ गए हैं, हड़ताल ख़त्म हो गई है। तमाम जो सरकारी दफातर थे आज उन्होंने दिन से काम करना शुरू कर दिया। इस मुआहदे के बाद तमाम जो एहतजाज करने वाले कारकुन थे उनको वापस जाने का जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कह दिया गया। और ये मामला जो है इस पे बहुत सारी सियासत की गई और हर जानिब से सियासत की गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मुतालबात माने गए हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी ये दावा करती है कि हम 38 मुतालबात लेके गए थे, 42 मनवा के आए हैं, लेकिन तकरीबन कोई 24 के करीब ऐसे मुतालबात हैं जो मुआहदे का हिस्सा बने हैं, जिनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। उसमें जो अहम तरीन मामला है वो मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं 12 उनके हवाले से है। क्या उसके लिए बाकी आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन जो मुहाजिर नशिस्तों पर इलेक्टेड लोग हैं उनसे वजारतें वापस ले ली जाएंगी जब तक इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं होता। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उस पर 1990 वाली जो पोजीशन है
وہ کیسے واپس بحال ہوگی اس پر بھی ابھی گفت و شنید ہونی باقی ہے، کیونکہ کچھ عدالتی فیصلے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور جو جانی نقصان ہوا ہے اس پر جتنا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو مقدمات ہیں وہ درج ہوں گے، اور جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے، اور جتنا پولیس اہلکاروں کو معاوضہ ملے گا ان کے اہل خانہ کو، اسی طرح سے وہ زخمیوں کو بھی یہ معاوضہ دیا جائے گا۔ تو کچھ انتظامی معاملات ہیں، کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ آئینی معاملات ہیں، ان پہ کیا پیش رفت ہے اس کی بات بھی آج کے پروگرام میں کریں گے جناب۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات بحالی کی طرف کیسے آئیں گے اگر مریم نواز صاحبہ معافی نہیں مانگتی، جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے ذات پہ ہونے والی تنقید کو اگنور کر سکتی ہوں، پنجاب پر اگر کوئی بات کرے گا اور پنجاب کے وسائل کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو اس کو میں برداشت نہیں کروں گی، اور پنجاب کے حق کے لیے بات کرنے پہ میں معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گی تو پھر پیپلز پارٹی جو واک آؤٹ کر رہی ہے، جو احتجاج کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے اہم معاملات ہیں، جیسے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہے، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو ہیں وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن کے اس پورے پروسیس میں شامل تھے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کرنی، اور آخر میں کچھ IMF کا جو ایک مشن پاکستان میں موجود ہے، پاکستان کو تیسری $1 ارب کی جو قسط جاری ہونی ہے اس پر تکنیکی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں پاکستان نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے، کن شرائط پر ہم نے عمل کیا، کن پہ نہیں کر پائے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فراز راٹھور صاحب، جو کہ وزیر بلدیات ہیں کشمیر کے، اور جو حکومت کی جانب سے نمائندگی تھی کشمیری حکومت کی جانب سے، اس ڈیلیگیشن کو لیڈ بھی کر رہے تھے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا سر۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو جو معاملات طے پائے ہیں اس میں کوئی ٹائم لائن طے کی گئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی تھی احتجاج تو کچھ مہینے کا ٹائم طے ہوا تھا، اور پھر انہوں نے گلہ کیا کہ وہ تمام وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ تو اب جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی ٹائم لائن طے ہوا؟ بہت شکریہ جی۔ ابھی ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا میکینزم طے کیا ہے کہ جس میں دو جو ممبران ہوں گے فیڈرل سے، جس کو امیر مقام صاحب لیڈ کریں گے، ساتھ طارق فضل چودھری صاحب، دو ممبران ہمارے کشمیر میں سے ہوں گے اور دو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں سے ہوں گے، اور 15 دن بعد اس کمیٹی کی ہر دفعہ ایک میٹنگ آزاد کشمیر میں اور ایک میٹنگ اسلام آباد میں ہوا کرے گی، تاکہ جو معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی کنٹینیوٹی کے لیے، اس کو ساتھ ساتھ ان چیزوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک رابطہ رہے۔ کیونکہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہی تھا کہ کچھ ان کے مطالبات جو پچھلی بار ان کے ساتھ ہمارا ایک لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے بارے میں ان کا اعتراض تھا کہ رابطہ کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں پورے ہو پائے۔ جی، اب وفاقی حکومت نے اپنا فوکل پرسن چیف سیکرٹری صاحب کو رکھا، جو اس رابطے کو لگاتار ہر 15 دن بعد مینیج کریں گے، تاکہ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں وہ کنٹینیوٹی اس کی قائم رہیں۔ اچھا، ایک طرف تو ظاہر ہے کچھ فائنینشیل میٹرز ہیں، فائنینشیل میٹرز تو اٹ از ایزی ٹو سیٹل ڈاؤن، کہ کسی کو معاوضہ دینا ہے، کہیں پہ فنڈ جاری کرنے ہیں، کہیں پہ سبسڈی یا جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو فکس کرنا، وہ تو صحیح بات ہے۔ کچھ انتظامی معاملات ہیں، وہاں پہ آپ ایجوکیشنل بورڈز بنا دیں گے۔ کچھ آئینی ایشوز بھی ہیں جس میں ظاہر ہے ایک تو آپ کی وزارت سے براہ راست کنسرن جو ایشو ہے اس پہ مجھے بتا دیجئے کہ لوکل باڈیز کو کون سے کورٹ آرڈرز کے تحت امپلیمنٹ کرانے کا مطالبہ تھا، اور اس پہ کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے بلدیاتی 1990 والی پوزیشن، دیکھیے وہ 1990 والے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں سوٹ کرتا ہے، جبکہ بلدیات میں سے جو لوگ الیکشن لڑ کر آئے ہیں، جیتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ان کے ساتھ طے ہوا۔ انہوں نے ایک کورٹ 90 کے ڈیسیژن کے حوالے سے ایک فیصلے کی تشریح کی کہ جو 90 کے ڈیسیژن کے حوالے سے اس کے مطابق ہے، لیکن آپ اس معاہدے میں پڑھیے، اس میں لکھا ہے کہ کورٹس کے فیصلوں کے مطابق۔ تو ہم نے ان سے طے کیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر کورٹس کے فیصلوں کے مطابق جو دیگر کورٹس بھی ہیں اس میں طریقہ کار کو طے کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں بلدیاتی نمائندگان کی طرف سے کچھ ایشوز تھے جن کو سیٹل کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ چیزیں طے کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں وہاں کا جو نظام تھا دستور العمل، جن کے تحت یہ ممبران کو بلدیات میں پیسے دیے جاتے تھے، اس کو بھی آئینہ اس کے لیے لیجسلیشن کی گئی ہے، اور آئندہ اس کے لیے نیو ایکٹ لایا جائے گا جن کے تحت بلدیاتی نمائندگان کو پیسے جو
وہ حلقوں میں فنڈز کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک پراپر طریقہ کار بنایا جائے گا، اور یہ اس کی ایک شک تھی جو ان کے ساتھ طے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو 20 ممبرز تک تعداد ہے کیبنٹ کی، اس میں وزراء اور مشیر دونوں کو ملا کے 20 تک آپ لوگوں نے اگری کیا ہے؟ جی اور جی، یہ اس میں ہم نے یہ اگری کیا ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ 20 رکنی رکھی جائے گی، جس میں وزراء یا مشیر، چونکہ دونوں جو وزراء ہیں یا مشیر ہیں ان کے سیم پریولیج ہے، ان ٹھیک کی ہے، سیم برات ہے، تو یہ حکومت کی ڈومین ہے کہ وہ وزیر کتنے رکھتی ہے اور اس میں مشیر کتنے رکھتی ہے۔ لمٹ نمبر کی 20 ہوگی، اور یہ 20 اچھا، اور اس کے لیے کسی قسم کے کوئی قانون میں رد و بدل کی ضرورت نہیں، یہ ثوابدید ہے حکومت کی، وزیر یہ اعظم حکومت کی؟ کی صوابدید ہے، اس کے لیے قانون کی رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اس میں کوئی قانون کے حوالے سے بات چیت نہیں کی گئی، اس میں صرف یہی کہا گیا کہ حکومت اس پہ معاہدے کے مطابق باؤنڈ ہوگی کہ وہ 20 سے زیادہ کیبنٹ ممبران نہیں رکھے گی۔ جو ایک اور ایشو ہے ظاہر ہے، اس پہ بھی دو طرح کی آراء پائی جا رہی تھی، وہ ہے جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، تو اس کے اوپر کیا حتمی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، یا اس پہ جو آئین میں تبدیلی ہے اس کی طرف معاملہ جائے گا؟ دیکھیں، اس میں ان کا اس پہ یقیناً بے انتہا اصرار تھا کہ یہ مہاجرین کی رشتوں کو ختم کیا جائے، لیکن حکومت کا سٹانس تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ مہاجرین جو مقیم یہاں پر رہنے والے کشمیری ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں اس پار کے رہنے والے لوگوں کے لیے، تو اس حوالے سے پھر فوری طور پر چونکہ جو فنڈز کے حوالے سے اعتراضات تھے ان کو فوری طور پر سیز کر دیا گیا، ان کی وزارتوں کے حوالے سے یہ ایک طے تھا کہ وقتی طور پر وزارتیں چونکہ مہاجرین کے پاس نہیں رہنی چاہیے، تو یہ طے کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو 2 ماہ کے اندر ان کو لیگل اس کے اسپیکٹس کو دیکھیں گے، اور اس کے مطابق پھر جو بھی اس میں ڈیسیژن لینا ہوا وہ لے اور گی۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ نشستیں معطل رہیں گی؟ نہیں، ان کی وزارتیں ان سے لے لی جائیں گی، اچھا، صرف وزارتیں لی جائیں گی، وزارتیں لے لی وہ جائیں گی، لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز رہیں گے؟ وہ ہو نہیں سکتی معطل، چونکہ یہ آئینی ایشو ہے، یہ ہم آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ معطل رہ سکیں۔ اچھا، آپ مجھے ذرا اس کا بہت سارے اور پہلو ہیں، لیکن وہ زیادہ تر چھوٹے ایشوز ہیں، مطلب ایک بڑے ملک میں جب ایک وفاق اور ایک دوسری جو آزاد ریاست کی حکومت ہے جب وہ طے کرتی ہیں تو وہ مطلب ان کا امپیکٹ شاید میں کہہ رہی ہوں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کی ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے، آپ لوگوں نے اتنے ڈیٹیل میں ان کے معاہدے اور اس کے اوپر ڈسکشن، کہیں پہ اگریمنٹ، کہیں پہ بات چیت اور کہیں پہ حل کی طرف آپ لوگ چلے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ موقف لینا کہ یہ صرف جو ہے کیاس کی پالیٹکس کر رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس موقف کو بہت دھچکا لگا ہے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیے، ہمارا تو اس میں کوئی ایز سچ موقف یقیناً یہ تھا بھی ہے اور ہے بھی، چونکہ یہ تمام چیزیں جو آج طے پائی گئی ہیں یہ اس سے پہلے 24 تاریخ کو وفاقی وزراء آئے تھے، اور تقریباً انہی تمام چیزوں پہ 13 گھنٹے کی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، اور بات چیت تقریباً طے پا چکی تھی، لیکن 2-3 چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ یہ معاملہ پھر لٹک گیا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ریاست کتنے بڑے مسائل سے دوچار ہوئی۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوامی حقوق کے ایشوز ہیں اس میں بے شمار، جن کو حل بھی کیا جانا چاہیے، لیکن لازمی بات ہے چیزیں گریجولی حل ہوتی ہیں۔ ریاست کو بار بار روک دینا، کیوس کی طرف لے کر چلے جانا جس سے انسانی جانوں کا نقصان ہونا، یہ کسی بھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں تو مناسب نہیں تھا اور نہ ہے۔ کیا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایسا بار آپ نے لگایا ہے اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ کہ دیکھیے، مطلب کہ آپ دوبارہ سے آپ یہی چیز کرنے آ جائیں گے، دوبارہ سے آپ تیہ اس کے جام لیے کریں گے؟ اسی چیز کو آئندہ کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جو 15 دن کی میٹنگ اور رابطہ کا ذریعہ کے لیے ایک میکینزم طے کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ کہ دوبارہ ایسی نوبت یا کیفیت نہ آئے کہ دوبارہ حکومت کا اور عوام آمنے سامنے ہو، کہ دیکھیے ان میں دونوں اطراف سے نقصان ریاست کے لوگوں کا ہے۔ 3-4 دن پوری ریاست کا پہیہ جام رہا، 3-4 دن ریاست کی جو صورتحال تھی جس میں لوگ افراتفری کا شکار رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ریاست مکمل نہیں ہو سکتی، عوام مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ اب تاکہ دوبارہ ایسی سامنے پوزیشن نہ آئے تو ہم ایک رابطہ رکھیں تاکہ کوئی بھی ایسی حالات اگر بنے تو اس کو پہلے ہی اس کی تدبیر یا اس کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جی۔ وزیر بلدیات آزاد جموں کشمیر ہم سے بات کر رہے تھے۔ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ نیر حسین بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और अब हम बात करेंगे नीर हुसैन बुखारी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो जो फ़लस्तीन के मामले पर मखमसा पड़ा हुआ है और अब हमें ऐसा लग रहा है कि गज़ा में जंग बंदी होने वाली है, लेकिन साथ ही इसराइल ने एक बार फिर वहाँ पे हमला कर दिया। पाकिस्तान के स्टांस को पीपल्स पार्टी का अगर मैं मौक़िफ़ पूछूं तो क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट और उनकी वजारत ख़ारजा इस मामले पे आपको ऑन बोर्ड रख रही है? है कि इस सिलसिले में तो बहुत ज़्यादा मुनासिब बात तो है कि चेयरमैन ऑफिस रिस्पॉन्ड करता और प्रेसिडेंट ज़रदारी मुल्क से बाहर थे और चेयरमैन बिलावल भी ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बतौर कोलिशन पार्टनर ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है जो इस इतने इम्पोर्टेंट इशू पे उनको मेरी क़यादत के साथ कंसल्ट करना चाहिए था। लेकिन जो आपने अप्रीहेंशंस का इज़हार किया, प्रॉबेबली कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट हो चुका है या कुछ बातें हेस्ट में हो गई हैं, और जो कल फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, तो मैं समझता हूँ कि बंदे को, गवर्नमेंट को या मिनिस्टर जो भी हो या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हों, उस ड्राफ्ट का जायज़ा लेके कमेंट करना चाहिए था। और फिर कमेंट भी मेरा ख़्याल है जब अरब वर्ल्ड से आता या पैलेस्टाइनियन की तरफ से आता और हमास की तरफ से आता कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें। अभी दैट वाज ओनली अ प्रपोज़ल, और प्रपोज़ल तो प्रपोज़ल ही होती है, इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। तो यू शुडंट अप्रिशिएट ऑल दोज थिंग्स। अप्रिशिएट तब करते हैं जब थिंग्स आर कंक्लूडेड। तो ये मेरा ख्याल है बात अभी कंक्लूड नहीं हुई थी, तो कुछ मामलात मिसकंसेप्शन की वजह से हेस्ट में हो गया। तो आपको लगता है जल्दबाजी की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत इसमें जो कश्मकश आ गई है या कन्फ्यूजन है, वो जल्दबाजी उसकी वजह है? मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि ये बात फॉरेन मिनिस्टर ने कही, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही कि एक एग्रीमेंट जो प्रपोजल थी, ड्राफ्ट थी, और वो जो ट्वीट किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके रिस्पांस में इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया। तो इट लुक्स के ये तो उनका फॉरेन मिनिस्टर कहता है इसमें, और मैं ट्रैवल कर रहा था, और फिर अब जब हमने एग्जामिन किया तो वो जो हमने प्रपोज़ल दी थी वो प्रपोज़ल नहीं थी, इट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो इसलिए इसको जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और बड़े नाप तोल के बंदा उस पर रिस्पॉन्ड करता होता है। तो मैं समझता हूँ कि इट वाज अ मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग समवेयर। लेकिन आप ये देखें कि आप नाउ यू आर एलिजिंग, आप एलिज कर रहे हैं टू डोनाल्ड ट्रंप कि ही हैज़ चेंज द ड्राफ्ट। अब उनका रिस्पॉन्ड क्या होगा? इट्स एन एलिगेशन ना, ऐसे ही है। तो फिर उस एलिगेशन का वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? लेकिन एट द सेम टाइम मैंने न्यूज़ देखी कि सऊदी कैबिनेट ने उस ड्राफ्ट को अप्रूव किया। अब पता नहीं उन्होंने कौन से ड्राफ्ट को अप्रूव किया। हाँ, सो बुनियादी तौर पे अब आप ये समझते हैं कि ये ड्राफ्ट कौन सा ऐसा है जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सामने आना चाहिए, पार्लियामान में आना चाहिए, या कम से कम इत्तेहादियों के साथ शेयर होना चाहिए? ऑब्वियसली। और सेकेंडली फिर अभी जो न्यूज़ आ रही है कि हमास ने उनकी कुछ टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है, और हमास के अलावा गज़ा के लोग भी चाहते हैं सीज़ फायर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस ब्लडशिट के ख़िलाफ़ है। हम समझते हैं कि जो इशू फ़लस्तीन का है उसको रिज़ॉल्व होना चाहिए, और उसको मद्देनज़र रखना चाहिए जो पुराने रेजोल्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, वो अरब लीग के जो रेजोल्यूशंस हैं, OIC की जो रेजोल्यूशंस हैं, इन सब को उनको एग्ज़ामिन करना चाहिए। लेकिन बेसिक सेटिस्फेक्शन फ़लस्तीनियन अवाम की है, फ़लस्तीन के अवाम की है, जहाँ वो मुत्तमिन हो उनको ऑन बोर्ड लेके। लेकिन एक प्रपोज़ल थी ना 8 कंट्रीज़ की, लेकिन उस 8 कंट्रीज़ की प्रपोज़ल को आपने उसको अनाउंस कर दिया विदाउट गेटिंग ऑन बोर्ड कि जी पैलेस्टाइनियंस का क्या मौक़िफ़ है, हमास का क्या मौक़िफ़ है। दैट वाज द प्रपोज़ल। और प्रपोज़ल थे के बाद जब दोनों साइड से उस पर एग्रीमेंट हो जाता तो फिर उसको अप्रिशिएट किया जाना कोई हर्ज नहीं थी। और ये अच्छी बात है कि जंग बंदी हो जाए और खून खराबा बच जाए।
بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے آپ کی جماعت کے بھی رہنما شامل تھے. کشمیر کے معاملات پہ معاہدہ طے پا گیا ہے. کیسے آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ اور کیونکہ یہ معاملہ آج کے جو مطالبات ہیں یا آج کا جو احتجاج ہے اس وجہ سے نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے ایک ایشو چل رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جس معاہدے کی خبریں آ رہی ہیں, جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ایشو فار گڈ ریزالو ہو گیا؟ دیکھیں جی, آبویسلی انہوں نے ایک تو رکھا کہ اب آفٹر ایوری 15 ڈیز یہ کمیٹی میٹ کرے گی, اور کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے ایٹ لیسٹ جو انریسٹ تھی آزاد کشمیر میں, جو بلاکڈ تھا اور جو شٹر ڈاؤن تھا, اس سے تو لوگوں کو نجات ملی. ان کے سٹیٹمنٹس جو ارلیئر 2 منسٹرز ان کے پاکستان کے, ان سے گفت و شنید کرتے تھے, ان کی سٹیٹمنٹس ہم سنتے رہے کہ 90% ریزالو ہو گیا. پرائمریلی ان کا ایشو جو تھا, ایک تو وہ نمبر آف منسٹرز وہ ریڈیوس کرنا چاہتے تھے, وہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کی بات کر رہے تھے, وہ ان 12 سیٹوں کی بات کر رہے تھے جو پاکستان میں ریفیوجیز کی ہیں, وہ بات کر رہے تھے. اور ان کا موقف تھا, اور ایون اور کچھ لوگوں کا بھی موقف تھا کہ جی ہماری کاؤنٹنگ ہی 13 سے شروع ہوتی ہے, 12 تو پاکستان میں ڈیسیژن کر لے دیا جاتا ہے. تو یہ اس بات پہ جو کیبنٹ جو کمیٹی پرائم منسٹر نے کانسٹیٹیوٹ کی, اس نے گفت و شنید کی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اس پہ انہوں نے فائنل اناؤنسمنٹ تو نہیں کی کہ اس میں ایک اپریہنشن یہ بھی تھی, بلکہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ریڈیوس نہیں ہو سکتی انٹل انلیس یو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن, جو انٹرم کانسٹیٹیوشن امینڈ نہ کریں. تو ہوپ فلی کہ یہ جو ابھی سیٹل ڈاؤن ہوا تو اٹس اے گڈ نارمل, اٹس اے گڈ نیوز کہ یہ کچھ سیٹل ہو گیا, اور تاکہ نارملسی جو ہے اٹ ہیز کم بیک, چیزیں نارمل ہونی شروع ہو گئی ہیں. اچھا سر, پیپلز پارٹی آج کے نظام سے علیحدہ ہونے, مطلب بے شک اس ایشو پہ یا کسی بھی ایشو پہ علیحدہ ہونے پہ, مطلب اگر کچھ سوچ آئی جائے, افورڈ کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, ہم نے یہ بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے, لیکن ہم نے اس ملک میں جمہوری عمل کے لیے سارا کچھ برداشت کیا ہے, کیونکہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہم تو اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں سسٹم کو رول بیک کرانا چاہتے ہیں, رول اپ کرانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں عوام کا اختیار ہے, بھلا جیسا بھی اختیار ملا 2024 کے الیکشن پہ ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہے, آبجیکشنز آتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی نے تو 1997 میں محترم بے نظیر بھٹو شہید نے 17-18 ممبروں کے ساتھ بھی پارلیمان میں بیٹھی. 2018 کے الیکشن میں نون لیگ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی, جے یو آئی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی, پریزیڈنٹ زرداری نے پرسویٹ کیا ان کو. تو ہم تو اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں تاکہ چیزوں میں ریفارم لائی جا سکے. بخاری صاحب, آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے معافی ذرا ایکسٹریم ڈیمانڈ نہیں ہے؟ دیکھیں یہی تو پھر یہ نوید قمر صاحب جو کمیٹی ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں, ان کو پھر اپنی پارٹی قیادت کے پاس آنا پڑے گا, پھر قیادت ڈسکس کرے گی اپنی سی میں یا اپنی کور کمیٹی میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ابھی پری میچور ہے, اور لیکن ویسے انڈیکیشنز یہی آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ تھرو ڈائلاگ یہ ریزالو ہو جائے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تھرو ڈائلاگ یہ ریزالو ہو جائے گا, ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اور مرکزی رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی, اور بات کریں گے کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان اس وقت مذاکرات کر رہا ہے آئی ایم ایف کے قرضے کی تیسری قسط کے حوالے سے, ایسے وقت میں جب پاکستان کے 3 صوبوں میں سیلاب سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, اور پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے ہدف بھی ایف بی آر پورے نہیں کر پائی, لیکن پاکستان نے کچھ شعبوں میں اچھا پرفارم کیا ہے. کیا اس وقت صورتحال ہے مائکرو اور میکرو فائنینس کے جو انڈیکیٹرز اگر ان کو دیکھا جائے؟ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب پاکستان کے معروف اکانومسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کا وقت اس وقت پاکستان میں ہے, پالیسی لیول پہ بھی مذاکرات ہونے ہیں, ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں ان پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان نے
گردشی قرضوں میں کچھ بہتر پرفارم کیا ہے، زرعی ٹیکس کا جو معاملہ ہے وہ وہیں پہ لٹکا ہوا ہے. اصلاحات کو اگر دیکھیں آپ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنے پرفارمنس کا طریقہ کار ہے اصلاحات کی طرف جانے کے لیے اس کو کچھ تبدیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تنزیلہ صاحبہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو IMF کے بغیر چلانا جو ہے وہ پروڈنٹ پالیسی نہیں ہے. So however the negotiations go, you have to end up with a agreement with the IMF. جو بھی چیزیں طے ہونی ہیں. اب طے کیا ہونا ہے؟ ایک تو طے ہونا ہے کہ میکرو فریم ورک کیا ہے، یعنی کہ گروتھ آپ نے کتنی کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ فلڈز کے بعد تھوڑا سا جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے پاکستان نے 4.2% کے قریب رکھا ہوا تھا اپنے ذہن میں، وہ 3.9%. اسی طرح IMF کا اگر 3.2 یا 5% کے درمیان تھا وہ تھوڑا سا ریویو ہوگا. ٹیکس کا ٹارگٹ جو 14,170 ارب کا تھا شاید FPR کا، وہ بھی ریویو کرنا پڑے گا کیونکہ پہلا ہی ایک شارٹ فال ہے کوارٹر کا. تو دیر از گروتھ بٹ ایک سلوئنگ اکانومی ہے، 3.5% کی گروتھ ہے، ہائی ٹیکسیشن ہے، فلڈ کا ایک امپیکٹ ہے. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا پڑے گا. ایک آپ کا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے ریمیٹنس جو ہے وہ بہتر شاید دکھائی دے سکتی ہے. وہ کیوں بہتر دکھائی دے سکتی ہے؟ بیکاز اگر فلڈز میں میرا گھر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور میرا بھائی باہر کام کرتا ہے تو ہی میں سینڈ می مور منی دس ٹائم کہ میں اپنے گھر کو بنا سکوں. اسی طرح خاندان والوں کو مدد کرنے کے لیے. سو اٹ از اے پاسبلٹی. جو ہمارا ٹریڈ کا فریم ورک آیا ہے پہلے کوارٹر کا وہ اچھا نہیں آیا، جس کا مطلب ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فلڈ کا ذکر کیا تو فلڈ کے امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو صوبوں کی جانب سے بجٹ سرپلس آنا تھا وہ نہیں آ پائے گا، اور پنجاب اس کی پری کنڈیشن رکھ رہا ہے کہ FPR جو ہے وہ اپنا ریونیو کا ٹارگٹ پورا کرے. خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پورا شیئر اگر ملے گا تو ہم بجٹ سرپلس جو ہیں وہ دے پائیں گے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر جس شارٹ فال کا آپ ذکر کر رہے ہیں پہلے کوارٹر میں، وہ شارٹ فال کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ایگزیکٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہے 1464 ارب روپیہ، 1.464 ٹریلین روپیز جو صوبوں نے سرپلس دینا ہے. یہ ایک عجیب سی چیز ہے یہ سرپلس. میں ہمیشہ سرکار میں کہتا تھا NFC میں پیسے کم دینے چاہیے ان کو، بیکاز کئی سبجیکٹس کو سوچ کے وہ مطلب NFC میں جو PSDP ہے یہ سب کچھ ریویو ہونا چاہیے، نہ کہ ہم 1464 ارب ان سے واپس لے رہے ہوں. اب اس میں میجر چنک جو ہے نا 740 میرا خیال ہے وہ پنجاب سے آنا ہے. اگر پنجاب ہٹ ہے تو آبویسلی اس میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. دوسری بات آپ کی امپورٹنٹ ہے، اگر وہ 14,170 کا ٹارگٹ FPR کا ڈراپ کرتا ہے تو اتنی ہی سرپلس ڈراپ کر جائے گی. سو یہ میکرو فریم ورک جو ہے دوبارہ بنانا پڑے گا، پر اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ فلڈز کا امپیکٹ بھی لمیٹڈ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی بہتر ہو، آنے والی کراپس بہتر ہو جائیں، اور یہ 300 سے 500 ارب کا جو اس وقت کا انیشل تخمینے آ رہے ہیں، لیٹس ویٹ کہ مصدقہ کیا تخمینہ ہوتا ہے، بٹ یہ کور ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کو بہت زیادہ اس پہ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ظاہر ایک بڑی پکچر ہے جس میں پاکستان نے بہت سارے اصلاحات کا وعدہ کیا ہوا ہے. وہ اصلاحات کرتا ہوا پاکستان آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس پہ پرائیویٹائزیشن آن دا ٹاپ تھا. آپ نے جو بیل آؤٹ پیکیجز جن اینٹیز کو آپ دے رہے ہیں آپ نے ان سے جان چھڑانی ہے، لیکیجز اپنے جو اکانومی میں ان کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اسٹرکچرل جو ریفارمز ہونی ہے، ادارہ جاتی اصلاحات اس کی طرف آپ نے بڑھنا تھا، ای گورننس، ای کامرس، یہ چیزیں آپ کو کچھ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ تو ایک تو آپ اگر اوور آل دیکھیں تو میکرو فریم ورک ہو گیا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو باقی انرجی سیکٹر ہے، اصلاحات کا عمل پرائیویٹائزیشن کا ہے، اصلاحات کا عمل گورننس کا ہے، کیونکہ گورننس کو بھی انہوں نے روپن کیا ہوا ہے. ایک گورننس کی رپورٹ ہم نے چھاپنی تھی پہلے جولائی میں، پھر اگست میں، وہ ابھی بھی نہیں چھپی. سو لیٹس ہوپ کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. وہ اسٹرکچرل بینچ مارک تھا ایکچولی. سو اسٹرکچرل بینچ مارک کی پریسیڈنس ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو بورڈ سے اس کی ویور لینی پڑتی ہے جب بھی بورڈ میں جائے گا پاکستان کا کیس. اسی طرح پرائیویٹائزیشن آئی تھنک PIA کی شاید اگست میں کہی ہوئی تھی، اگر اگست میں نہیں ہوئی تو اس پہ بھی بات کرنی پڑے گی. اور کیا باتیں ہیں آن دا پرائیویٹائزیشن فرنٹ جو طے ہوئی تھیں وہ آگے کیسے چلیں گی. سو یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. اسی طرح کلائمیٹ ریزیلینس فیسلٹی میں جو طے ہوا تھا اس پہ بات چیت کرنی پڑے گی. انرجی سیکٹر میں بھی گردشی قرضے کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک فائنانسنگ جسے آپ کہیں گے فریم ورک بنایا گیا. اس میں بینکوں سے سستا بوروئنگ کر کے کچھ پیمنٹس کی گئی ہیں. سو اس سے ایک گردشی قرضہ کم ہوتا ہوا تو دکھائی دے گا. پر پہلے 6 ماہ جو ہیں جو گزرے ہیں
जून 2024 से एंड ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर तक जिसका डेटा अवेलेबल है, तब उसमें भी हमें ये पता चलता है कि सिर्फ डिस्कोज के ही जो नुकसानात हैं वो 285 बिलियन रुपीस हैं। तो अगर वो इतना ही हो तो 600 अरब का फिर नुकसान खड़ा होगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उस पर बातचीत होगी। फिर टैक्सेशन की ब्रॉडनिंग फ्रेमवर्क पे जो रिफॉर्म है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये है कि एग्रीकल्चर इसमें अब क्या पैसे आएंगे, सूबे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो हमेशा होता है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल के ऊपर जो टैक्स है, ज़रूरी टैक्स, उस पर तो मतलब आम हालात में हमने नहीं कभी किया। अब तो ज़राअत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। पहले ही आपको पता है कि वहाँ पे किसानों की और हुकूमतें जो है आपस में लड़ाई वाले मोड में है, तो वहाँ पे अब इस वक्त कोई रिलैक्सेशन मिलेगी, कोई रिलीफ मिलेगा IMF की जानिब से? Let's take this discussion into a deeper level. पाकिस्तान ने 78 साल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं कलेक्ट करना, जो कि 20-21% है ऑफ द ओवरऑल जीडीपी। तो फिर ये पाकिस्तान का फैसला है, ये तो मेरा और आपका फैसला है। फिर उसके बाद IMF ने पुश किया, लेजिस्लेट करवाया चारों प्रोविंसेस को, फिर उसके रेट बने। अब एक आंगहानी सूरत हाल पैदा हुई एंड यू हैड फ्लड्स, सो मे बी यू कैन से कि सारी क्रॉप्स तो नहीं ना खराब हुई, जो आने वाली क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, व्हीट है, जो रबी की क्रॉप्स हैं, वो तो आनी ही आनी है, तो कमाई तो वहां पे होनी ही होनी है। अब उसको किस तरह करना है, पाकिस्तान में ये एक डिफिकल्ट टैक्सेशन प्रपोजल है कि इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेटअप है इनफॉर्मल सेक्टर में, उसको कैसे छोटे काश्तकार बहुत हैं, उनको निकाल कर बड़े काश्तकारों को कैसे लाएं आप इस होल फ्रेमवर्क में। एंड पाकिस्तान अगर ये इजियर होता तो 78 साल से हम कर लेते, पर हम नहीं कर सके। सो ऑब्वियसली इसकी तरफ कैसे बढ़ना है, अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सारी एक्सपर्टीज पड़ी है FBR के पास। आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, वही एक आपका जिसको कहते हैं ना कमाने वाला औलाद है, उसने आपकी 14,000 अरब रुपया कलेक्ट करना है। प्रोविंसेस चारों मिला के पिछले साल 978 अरब रुपया नहीं कलेक्ट कर सकी। उनके पास GST ऑन सर्विसेज है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, सारी प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है, व्हीकल की टैक्सेशन है, ये सब मिला के उन्होंने 0.9% ऑफ GDP नहीं कलेक्ट किया, और जिसको हम बहुत बुरा भला कहते हैं उसने 10% ऑफ GDP कलेक्ट किया। सो वी हैव टू रियलिस्टिकली थिंक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब आपका आज के लिए इतना जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।